ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی 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 ہیں۔ ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، صدق الله مولانا العظيم۔ امیر تحریک منہاج القرآن صاحبزادہ مسکین فیض الرحمن درانی صاحب، نائب امیر تحریک منہاج القرآن بریگیڈیئر اقبال صاحب، سینئر نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن شیخ زاہد فیاض صاحب، شیخ الحدیث علامہ معراج الاسلام صاحب، علامہ علی غضنفر کراروی صاحب، پرنسپل کورسز بریگیڈیئر رانجھا صاحب، وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی علی محمد صاحب، اساتذہ کرام کورسز اور دیگر قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج اس پروقار تقریب میں شریک خواتین و حضرات اور کورسز اور منہاج یونیورسٹی، منہاج القرآن گرلز کالج اور پاکستان کے دور دراز علاقہ جات سے تشریف لائی ہوئی ہماری ویمن لیگ کی بہنیں اور تمام فورمز سے تعلق رکھنے والے حضرات، مجاہدین تحریک منہاج القرآن، آپ سب کا اس تقریب میں آنے پر اور اپنے جذبات کا اظہار کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تحریک منہاج القرآن کے پرچم تلے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کی قیادت میں دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے رہیں، ہمارے جذبات یوں ہی جوان رہیں، تاکہ وہ خواب جو حضور شیخ الاسلام نے دیکھا اور ان کی نگاہوں سے ہم نے دیکھا، اللہ پاک اس کو پورا فرمائے اور وہ وقت جلد لائے، وہ وقت جلد آئے کہ نہ صرف سرزمین پاکستان بلکہ پورے اسلام پر، عالم اسلام پر مصطفی سورج طلوع ہو، وہ سویرا اپنی روشنی بکھیرے، ظلمتوں کے اندھیرے چھٹنے لگیں، اور پھر سے وہ بہاریں لوٹ آئیں، وہ مدنی بہاریں لوٹ آئیں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ اقدس میں تھیں، اور ان بہاروں کے صدقے سے ہم پھر سے اسلام کو ایک ایسا صالح معاشرہ بنا سکیں کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی اصل ہے۔
میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ تمام فورمز منہاج القرآن کے جو آج موجود ہیں اور جو نہ آ سکے، میں اپنے دیگر ساتھی جو کراچی سے تشریف لائے ہیں، دیگر شہروں سے تشریف لائے ہیں، انہیں بھی اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں دعا گو ہوں کہ تمام فورمز منہاج القرآن کے اسی طرح اپنے جذبات کو جمع رکھیں اور محنت کرتے چلے جائیں، اور خصوصاً نوجوان جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں، جن کا تعلق منہاج القرآن کے انسٹیٹیوشن سے ہے۔ سفر ابھی بہت باقی ہے، منزل دور ہے، رستہ کٹھن ہے، اور اس کو پانے کے لیے ہمت اور حوصلہ جمع چاہیے۔ اسے جمع رکھے اللہ رب العزت، تاکہ ان منزلوں کے مسافروں کو منزل پانے میں آسانی ہو۔ حاضرین گرامی، یہاں پر تمام احباب تشریف لائے اور انہوں نے اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا، نیک جذبات کا اظہار کیا، مختلف انداز سے اظہار کرتے رہے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اب جو گفتگو آج کی موقع کی مناسبت سے کرنا چاہتا ہوں، اس میں شاید اتنی کلیپنگز نہ ہوں جتنی شیخ صاحب کی گفتگو میں ہو رہی تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کے کانوں سے، اپنے سر کے کانوں سے اور انہماک سے اس کو سنیں۔ وہ ہمارا نصب العین ہے، اور جو میسج حضور شیخ الاسلام اس قوم کو دینا چاہتے ہیں، یا جو نعرہ ہم شعور کی بیداری کا لگا رہے ہیں، اور آج ویمن لیگ کی جو بہنیں یہاں پر موجود ہیں، وہ ٹریننگ کے سلسلے میں آئی ہیں، اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آئی ہیں وہ مقصد کے حصول میں ان کی مدد فرمائے۔ اور پھر شریعہ کالج اور دیگر انسٹیٹیوشنز کے جوان بھی موجود ہیں، جنہوں نے آگے چل کے تحریک منہاج القرآن اور پھر پاکستان اور عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے۔ تو یہ وہ نصب العین اور پیغام ہے جو حضور شیخ الاسلام کا ہے، اور جو شعور کی بیداری کے پیغام کو آگے پہنچانے میں ہمارا معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ میں چاہتا ہوں اس کو غور سے سمجھا جائے اور اس پیغام کو ساتھ لے کر جایا جائے کہ منہاج القرآن کا اصل مقصد ہے کیا، مستقبی انقلاب کیا ہے، حضور شیخ الاسلام کا پیغام کیا ہے، منہاج القرآن کا نصب العین کیا ہے، اور شعور کی بیداری سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، تبدیلی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ اس پیغام کو ساتھ لے کر جانے کی آج ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، کسی بھی انسان کا اس معاشرے میں اس کی انفرادی زندگی کا نصب العین کیا ہوا کرتا ہے، کوئی اگر جاننا چاہے کہ ایک مسلم معاشرے میں کسی بھی انسان کا، چاہے وہ معاشرہ پاکستانی قوم پر مشتمل ہو، چاہے وہ معاشرہ ان مسلمانوں پر مشتمل ہو جو دیگر ممالک میں بستے ہیں، ان کا نصب العین کیا ہوا کرتا ہے؟ ان کا نصب العین اخلاقی کمال ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اخلاقی کمال اس درجے کو اچیو کر لے تو اس نے انفرادی طور پہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ اور اخلاقی کمال رستہ ہے، اس رستے کی منزل کیا ہے؟ اس رستے کی منزل رضائے باری تعالی ہے، کہ جب انسان اخلاقی کمال کے رستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جس منزل سے نوازتا ہے اس منزل کو رضائے باری تعالی کہتے ہیں، کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے۔
یہ کل مطمع نظر ہے. یہ کسی بھی اسلامی معاشرے میں کسی ایک شخص کی منزل اور یہ رستہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اسی طرح جب وہ انسان اس اخلاقی کمال کے راستے پر چلتا جاتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اپنی رضا سے نواز دیتا ہے تو وہ انسان مرتضیٰ کہلاتا ہے، کہ وہ انسان جس سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا. وہ انسان پھر عام انسان نہیں رہتا، جب اپنے اخلاق کے کمال کو پاتا ہے تو انسان مرتضیٰ بن جاتا ہے. اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے لیے فالو کرنے کے لیے اسوہ کامل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی شکل میں ہے، کہ پھر وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ کاملہ ہے وہ اس عروج پر ہے کہ اس نقش قدم پر انسان چلتا ہوا جس منزل تک بھی پہنچے گا وہ پچھلی منزل سے اعلیٰ منزل ہوگی، اور وہ پچھلے درجے کی بنسبت کمال ہوگا، اور وہ کمال اسے اللہ کی رضا دلوائے گا، اور وہ انسان پھر عام انسان سے انسان مرتضیٰ بن جائے گا. اسی لیے اس کا اشارہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مقصد، کہ انسان کا مقصد اخلاقی کمال کا حصول ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہے. اس کا اشارہ قرآن مجید میں یوں ہوا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی، اور انسان اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتامہ اور دیگر مستحق افراد پر خرچ کرے. یعنی اس میں خاص نقطہ یہ ہے کہ وہ جو چیریٹی کر رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی محبت میں کر رہا ہے. وہ نہ دنیا کے نام و نمود کی خاطر کر رہا ہے، نہ وہ ووٹ حاصل کرنے کی خاطر کر رہا ہے، نہ کسی اور عہدے کے حصول کی خاطر کر رہا ہے. وہ جو چیریٹی کر رہا ہے وہ حقیقتاً اور صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے اور رضائے الہی کے حصول کی خاطر کرتا ہے. پھر چاہے وہ چیریٹی مال کی ہو، چاہے وہ چیریٹی علم کی ہو، چاہے وہ چیریٹی اخلاص کی ہو، چاہے وہ چیریٹی لوگوں کی مدد کی ہو، چاہے وہ چیریٹی انسان نکل کے ظالموں کے شکنجوں سے مظلوموں کو نجات دلانے کی ہو، چاہے وہ چیریٹی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر کہ وہ اپنا سارا مال غلاموں کو آزاد کرانے پہ صرف کرتے تھے، اس طریقے سے کی جائے، چاہے وہ چیریٹی غریبوں اور مساکین کے لیے اپنے گھر کے دروازے خوراک کے لیے کھولنے کے لیے ہو، چاہے وہ چیریٹی دنیا کا مال کمانے کی بجائے اپنا دن رات علم کی خدمت کر کر لوگوں کو علم کے نور سے نوازنے اور منور کر کر اس چیریٹی کی شکل میں وہ چیریٹی کی جائے. ہر تعلیم، چاہے وہ تعلیمی انسٹیٹیوشنز بپا کر کے ہزاروں اور لاکھوں افراد کو علم کے نور سے منور کر کے ان کی فکری پرورش کر کے، ان کی نظریاتی پرورش کر کے، ان کی اخلاقی پرورش کر کے، ان کی روحانی پرورش کر کے، چاہے وہ چیریٹی اس نظریے سے کی جائے، جو کام بھی چیریٹی کیا جائے وہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اور اس کی محبت میں کیا جائے. تو یہ مقصد ہے، تو یہ اخلاقی کمال کا وہ رستہ ہے کہ وہ تمام اعمال جو انسان زندگی میں کرتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جب اسے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے تو وہ اخلاقی کمال کی طرف اور آگے بڑھتا ہے، اس سفر کو جاری رکھتا ہے اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح حاضرین گرامی، ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اسی پہلو کی طرف دوبارہ اور روشنی فرمائی اور اشارہ فرمایا کہ پھر وہ لوگ جو اخلاقی کمال پر محنت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے حصول کی طرف لگے رہتے ہیں، ان کے تعریف پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پھر یوں فرمائی
فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وردوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے رضا کا حاصل ہو جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ دنیا میں کسی ایک شخص کے لیے اس سے بہتر اور کوئی منزل نہیں ہے کہ اسے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے اپنے گھر بار اور وطن کو خیر باد کہا اور خدا کے رستے پر اپنے جان و مال سے جہاد کرتے رہے، بس اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی کامیاب و کامران ہیں۔ ان کا رب ان کی قربانیوں کے بدلے میں اپنی رحمت کی اور اپنی رضا کی خوشخبری سناتا ہے۔ تو یہ اخلاقی کمال کا وہ رستہ ہے جو کوئی بھی شخص اس پر چلتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے۔ تو یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایک انسان انفرادی طور پر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کا حصول کرے اور جو بھی عمل دنیا میں کرے وہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اخلاص سے کرتا چلا جائے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وہ فرد جس کے نسب العین کا تذکرہ ہم نے کیا، وہ فرد جمع ہو کر ایک یونٹ مل کر افراد بنتے ہیں اور ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ پہلے وہ ایک فرد تھا جس نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کی، پھر وہ تمام افراد مل کر ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، چاہے وہ معاشرہ پاکستانی معاشرہ ہو یا وہ معاشرہ کسی اور ملک میں پائے جانے والے مسلمانوں یا دیگر اقوام کا معاشرہ ہو۔ اب فرد انڈیویجویلٹی میں اس کے مقصد کا تذکرہ ہم نے کیا کہ اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہے، تو پھر جب ایک معاشرہ بن جائے گا تو اس معاشرے کا نسب العین کیا ہوگا؟ اس فرد کا نسب العین تو اخلاقی کمال کا حصول تھا اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی رضا کا حصول تھا۔ جب وہ افراد مل کر ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معاشرے کا نسب العین کیا ہونا چاہیے۔ تو حاضرین گرامی، اس معاشرے کا نسب العین بھی انفرادی نسب العین سے جدا نہیں ہوگا۔ جہاں وہ فرد اس کا مقصد بھی اخلاقی کمال حاصل کر کے حصول رضائے باری تعالیٰ تھا، اسی طرح جب بھی کوئی اسلامی معاشرہ اسے ہم پرفیکٹ معاشرے کا درجہ دیں گے تو اس کی حیثیت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اس معاشرے سے راضی ہوگا، یعنی وہ معاشرہ بھی اجتماعی طور پر اپنے اخلاقی کمال پر فائز ہوگا اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی رضا ان کے شامل حال ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ اقوام، وہ نان مسلم سوسائٹیز جو معاشرے کو ان کے حقوق دینے کے حوالے سے اخلاقی کمال پر ہیں، اور چاہے اس کی دوسری طرف چاہے مسلمان سوسائٹیز ہوں، لیکن وہ اتنی بے راہ روی کا شکار ہیں اور حقوق کا استحصال اتنا زیادہ اس معاشرے میں کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمان معاشرہ ہو کر بھی اللہ رب العزت کی رضا کا حامل نہیں ہو، وہ مسلمان معاشرہ ہو کر بھی اخلاقی پستیوں کا شکار ہو، اور اس کے برعکس ایک ایسا نان مسلم معاشرہ ہو جہاں پر وہ اخلاقی بلندیوں پر ہو، تعلیمی بلندیوں پر ہو، غریب کے حقوق کا استحصال نہ ہوتا ہو، عورت کے حقوق کا استحصال نہ ہوتا ہو، بچوں کے حقوق کا استحصال نہ ہوتا ہو، سب کو زندگی کے حقوق برابر میسر ہو۔ اس حال میں چاہے کوئی نان مسلم معاشرہ رہ رہا ہوگا تو اس معاشرے کو اخلاقی کمال پر گردانا جائے گا، اور پھر وہ معاشرہ جب ترقی کی بلندیاں چھوتا ہے تو انسان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے نا کہ وہ تو کافر ہے، اللہ رب العزت نے اتنی مدد کیوں کی
کیوں کہ وہ اسلام تو نہ لا سکے لیکن اخلاقی طور پر بے راہروی کا شکار نہیں ہے، وہ غریب کا استحصال نہیں کرتے، مظلوم کا استحصال نہیں کرتے، اس لیے ان کے شامل حال اللہ کی رضا ہے، اس لیے مسلسل وہ معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن رہتا ہے۔ اس لیے وہ فرد جس نے اخلاقی کمال کا سفر طے کیا اور جب اللہ کی رضا کا حامل ہو گیا تو اس کا نصب العین تھا انسان مرتضی بننا، تو وہ انسان مرتضی بن گیا، اور پھر معاشرہ اسے جب اخلاقی کمال کے سفر پر گامزن کیا جاتا ہے اور پھر اللہ کی رضا اس کے شامل حال جب ہو جاتی ہے، وہ معاشرہ بھی پھر معاشرہ مرتضی بن جاتا ہے۔ تو سفر انسان مرتضی سے شروع ہوا اور معاشرہ مرتضی پر ختم ہوا، وہ معاشرہ مصطفی معاشرہ کہلاتا ہے، وہ معاشرہ مدنی معاشرہ کہلاتا ہے، وہ معاشرہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا مظہر ہے، اور وہی معاشرہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا خواب ہے، وہی معاشرہ اس پاکستان میں اور پوری دھرتی روئے زمین پر طاہر القادری وفا کرنا چاہتا ہے، وہ معاشرہ کہ جس سے خدا راضی ہو اور اس معاشرے کا ہر فرد جس سے خدا راضی ہو، اس معاشرے کا ہر انسان مرتضی ہو، اور اس معاشرہ وہ پورا معاشرہ اپنی جامعیت میں معاشرہ مرتضی ہو۔ حاضرین گرامی، یہ بنیادی نصب العین میں نے عرض کیا۔ جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں، نومبر میں حضور شیخ الاسلام کی آمد کی بات کرتے ہیں، ہر کوئی تحریک اس کے مقاصد اور اس کی منزل کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے، اپنے قائد کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ ضروری یہ ہے کہ اس تحریک کو، اس کے مقاصد، اس کی منزل کو قائد کیسے دیکھتے ہیں، حضور شیخ الاسلام کیسے دیکھتے ہیں، وہ مصطفی انقلاب جو منزل ہے اس کا حصول کیسے چاہتے ہیں۔ ہم ایک خاص ماحول میں رہتے ہیں، صبح و شام مختلف کیفیات، مختلف افکار کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت باتیں سنتے رہتے ہیں، مختلف جماعتوں کو دیکھتے ہیں، سیاسی رسا کشی دیکھتے رہتے ہیں، اس سے جذبات پھر اٹھ پڑتے ہیں، اور پھر ہم مصطفی انقلاب کی منزل اور اس کے رستے کا خود سے تعین کرنے لگتے ہیں، اور منہاج القرآن کے مقاصد کا بھی خود سے تعین کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نصب العین جو میں نے عرض کیا، انقلابی تحریکوں کا اور خصوصاً منہاج القرآن انٹرنیشنل کا نصب العین یہ ہے، مقصد حکومتیں بنانا نہیں ہے، مقصد سیاست کرنا نہیں ہے، مقصد تعلیمی انسٹیٹیوٹس بنا کر پروفٹ میکسیمائزیشن نہیں ہے، نام و نمود شہرت نہیں ہے، یہ مصطفی تحریک ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھاتی ہے اور انہی کے گن گاتی ہے، اسی نقش قدم پر چلتی ہے، چوبے گنبد خضرا لے جاتی ہے۔ اس کا نصب العین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ نصب العین سے ان لائن ہے۔ وہ کیا کہ انفرادی تربیت سے لے کر پورے اسلامی معاشرے کو ایک مصطفی معاشرہ اور معاشرہ مرتضی بنایا جائے، یہ اصل مقصد ہے، باقی سب رستے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور اس کے لیے ایک منہاج، ایک رستے کا تعین فرمایا ہے۔ تو یہ منزل ہے مصطفی معاشرہ، ایسا معاشرہ کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ آج
پورے پاکستان میں جن مشکلات کا شکار قوم ہے، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، جن حالات کا دوچار ہے، عذاب میں شکار ہے، خون ناحق بہتا جا رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت اس معاشرے سے راضی نہیں ہے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں ذہن نشین کر لیں، یہ آپ کی شعور کی بیداری کا پیغام ہے جو لے کر جانا ہے کہ اللہ رب العزت اس معاشرے سے راضی نہیں ہے۔ برملا کہا کریں ہمارا مقصد سیاست کرنا نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ معاشرہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ رب العزت کی رضا کا حامل ہو جائے۔ اب اس کے کئی طریقے کار ہیں کہ کس طریقے سے اس معاشرے کو معاشرہ مرتضیٰ بنایا جائے۔ اب حاضرین گرامی، پچھلی جتنی بھی انقلابی تحریکیں مختلف ادوار پہ اٹھی، مختلف مفکرین، مختلف لیڈرز آئے، ان کی مختلف سوچوں کے دائرہ کار تھے اور انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا۔ دو سوچیں ہمیشہ جو انقلابی لیڈرز اور شخصیات رہی ہیں ان کے درمیان گردش میں رہی ہے۔ دو اپروچز ہیں۔ ایک اپروچ تو یہ ہے کہ نظام معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے سیاست اور حکومت حاصل کی جائے، سیاسی طاقت اور حکومت حاصل کی جائے تاکہ اس سے معاشرے میں تبدیلی لائی جا سکے۔ اور دوسری سوچ یہ ہے کہ فیلڈ میں، افراد میں، اور پھر جو آپ کی جورسڈکشن میں افراد اور لوگ آتے ہیں ان میں اخلاقی تربیت کے ذریعے اور اخلاقی تبدیلی پیدا کی جائے تاکہ ایک ایسا معاشرہ پیدا ہو جس میں سے بہتر حکومت پیدا ہو سکے، بہتر حکمران نکل سکے۔ یہ دو اپروچز رہی ہیں۔ پہلی اپروچ کے ساتھ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں ہوگی جب تک معاشرے کی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے حکمران اسی معاشرے نے پیدا کرنے ہیں کہ جو معاشرہ خود کرپٹ ہے، وہ معاشرہ جو خود بے ضمیر ہو چکا ہے، وہ معاشرہ جو خود بدعنوان ہو چکا ہے، وہ معاشرہ جو خود بے راہنمی کا شکار ہو چکا ہے، وہ معاشرہ جو خود بدعمالیوں کا شکار ہو چکا ہے، وہ معاشرہ جو اتنی زیادہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے کہ اس کو نکالنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے میں سے بہتر حکمران کیسے پیدا کیے جا سکتے؟ اس فکر اور سوچ کے ساتھ یہ پرابلم ہے۔ اس کے برعکس دوسری اپروچ جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر کیوں نہ اخلاقی کمال کی طرف افراد کو سفر طے کروایا جائے تاکہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ آف پیپل اور نوجوان پیدا ہوں فکری طور پر، جو اخلاقی طور پر بلند بھی ہوں، اخلاقی طور پر بلند ہوں، اونچے ہوں، پاک باز ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، انٹلیکچوئلز ہوں، محنت پسند ہوں، کرپشن سے دور ہوں۔ ایسی ایک نسل کی تیاری کی جائے، ہمواری کی جائے تاکہ پھر وہ اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کار فرما ہو سکے اور مددگار ثابت ہو سکے۔ تو یہ طریقہ کار اور اپروچ حقیقت سے قریب تر نظر آتی ہے۔ اور جن جن خطوں میں انقلاب آئے، جن جن ملکوں میں، وہ انقلاب 10-20 سال کا سفر نہ تھا، وہ انقلاب 50-100 سال کا سفر تھا، 60 برس کا سفر تھا۔ مثال کے طور پر حال میں ایجپٹ کے اندر جو تبدیلی آئی اور اخوان المسلمین نے حکومت سنبھالی، ان کی فکر کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، میں اس پر بات نہیں کرتا، وہ اس پر اعتراض ہے، وہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ سفر شروع ہوا امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، اور وہ کم و بیش 80 برس پہلے سفر شروع ہوا
20 سال انہوں نے سفر امام حسن البنا کی قیادت میں کیا، اس کے بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ اس سفر کو انہوں نے جاری رکھا، سال ہا سال ان کے لیڈرز اور لوگوں نے جیل کاٹی، مشکلات سہی، قتل ہوئے، خون بہا، کئی قیادتیں بدلیں۔ آج 2011 میں ان کی وہ محنتیں، کاوشیں، جو بھی ان کا عقیدہ اور فکر ہے، اس کو الگ رکھتے ہوئے جو سفر انہوں نے سفر شروع کیا، آج 80 برس کے بعد ان کو وہ طاقت مل گئی۔ انہوں نے محنت کی، پہلے اپنے افراد تیار کیے، اخلاقی طور پہ لوگوں کو تیار کیا، فکری طور پہ لوگوں کی تیاری ممکن ہوئی۔ آج اب اتنی زیادہ تعداد معاشرے میں وہ اپنے حامی اور اپنے سوچ کے ساتھ ان لائن لوگوں کی پیدا کر سکے تھے کہ نارمل ووٹنگ پروسیجر سے ہی اللہ نے ان کو طاقت عطا کر دی۔ یعنی اتنی بڑی تعداد معاشرے میں اپنے حامیین کی پیدا کر چکے تھے، جو ان کی سوچ کے حامی تھے، ان کے ساتھ ان لائن تھے، تیار تھے، ان کی فکر کو سمجھتے تھے، آگے لے کر چلنا چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی عطا کر دی۔ اور نارمل بغیر ایک خون خرابے کی شکل پچھلے حکمران کو نکالنے کے لیے ضرور ہوئی، لیکن آگے جو ایک ڈیموکریٹک تبدیلی کا سفر، وہ پرامن طریقے سے حکومت پا لی انہوں نے۔ تو دوسرا مقصد جو میں نے عرض کیا کہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی تربیت اس نہج پہ کی جائے کہ ایک وقت آئے کہ وہ تبدیلی کا سامان پیدا ہو جائے اور اللہ رب العزت کامیابی سے نواز دے۔ اور مقصد پھر وہ کامیابی حکومت کا حصول نہیں ہے، وہ مقصد جیسے میں نے پہلے عرض کیا ایک معاشرہ مرتضیٰ کا قیام ہے کہ جس معاشرے سے اللہ رب العزت راضی ہو۔ اب حاضرین گرامی، اب کسی بھی معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے 3 جہاد پر کام کرنا اشد ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی ایک جہت بھی ترک کی جائے گی تو وہ تبدیلی کا سفر مکمل نہ ہو سکے گا۔ وہ 3 جہاد کیا ہیں، وہ جہتیں کیا ہیں؟ جن میں پہلی جہت معاشرے کی سیاسی زندگی ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ نے ان کو 3 پہلوؤں میں تقسیم فرمایا ہے۔ پہلا پہلو اس معاشرے کی سیاسی زندگی ہے، دوسرا پہلو اس معاشرے کی معاشی زندگی ہے، اور تیسرا پہلو اس معاشرے کی معاشرتی زندگی ہے۔ ان تینوں پہلوؤں پہ یکساں طور پر انقلابی تحریکیں اور جماعتیں کام کرتی ہیں تاکہ معاشرے میں اتنی بڑی تبدیلی پیدا کی جا سکے کہ تاکہ وہ وقت آئے کہ وہ ٹرانزیشن آف پاور بآسانی ہو سکے اور پھر وہ مقصد کا حصول ممکن ہو سکے جو اللہ رب العزت کی رضا ہے پورے معاشرے کے لیے۔ حاضرین گرامی، اب یہ 3 جہتیں جس کا میں نے ذکر کیا، اسے قرآن مجید نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاذْكُرُوا إِذَا أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، معاشی طور پر کمزور اور غیر مستحکم تھے، اور تم ڈرتے رہتے تھے کہیں طاقتور لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، پس اس نے تمہیں آزاد ٹھکانہ عطا فرمایا، پھر اپنی مدد سے تمہیں تقویت بخشی، اور پھر تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ وہ 3 پہلو جو میں نے عرض کیا کہ کسی بھی معاشرے کے اندر تبدیلی کے لیے 3 پہلوؤں پر کام اشد ضروری ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، جس میں اللہ رب العزت نے پہلے ارشاد جو فرمایا کہ تم تھوڑے تھے، قلیل تھے، اس سے مراد سیاسی اقلیت تھی کہ تم معاشرے میں تو رہتے تھے لیکن سیاسی طور پر طاقتور نہ تھے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں
آزادی عطا کی ظالموں کے شکنجوں سے اور تمہیں سیاسی طور پر طاقتور کر دیا۔ پھر دوسرا جس میں مستضعفون فی الارض ارشاد فرمایا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار تھے، تم کمزور تھے، تمہاری مالی استطاعت اتنی نہ تھی کہ تم اپنی جنگ لڑ سکتے، تم ترقی کی راہ پر گامزن رہتے، اپنے لوگوں کو تقویت دے سکتے، تو اللہ رب العزت نے تمہیں معاشی طور پر استحکام عطا فرمایا۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ پھر تم سماجی طور پر اتنے کمزور تھے کہ تمہیں خوف لاحق تھا کہ تمہیں وڈیرے اچک کر لے جائیں گے، تم کمزور تھے، تم اتنے کمزور تھے کہ تم فکری طور پر بھی یرغمال تھے، اخلاقی طور پر بھی یرغمال تھے، بڑوں کے ظلم کا شکار تھے، جو سوچ میں غلامی آ چکی تھی، غلامانہ سوچ کا شکار تھے، جو بڑے کہتے تھے وہی مان لیتے تھے، جو تمہیں کوئی پالیسی ڈکٹیٹ کرواتا تھا اسی پر چل پڑتے تھے، جو تمہارے ملک میں تمہاری تقدیر کا جو فیصلہ کرتا تھا اسے سر تسلیم خم کر دیتے تھے، غرض جو کہتا تھا ظالم وہ مان لیتے تھے، تم اتنے کمزور تھے سماجی طور پر، اللہ رب العزت نے تمہیں مضبوط کر دیا، تمہیں تمہاری شریعت عطا کی، تمہیں تمہارا نظریہ عطا کیا، تمہیں ایک نئی فکر عطا کی، تمہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک نئی قیادت عطا کی، تمہیں سرزمین مدینہ کی شکل میں ایک نئی ریاست عطا کی، تمہیں معاشی طور پر مواخات مدینہ کی شکل میں مستحکم کر دیا۔ غرض یہ تینوں پہلوؤں پر اس سرزمین پر اسلام اور مسلمانوں میں انقلاب برپا ہوا، اور ایسا انقلاب کہ جس نے مسلمانوں کو اتنا طاقتور کیا کہ 1000 سال تک ان کا سورج کوئی گہنا نہ سکا۔ حاضرین گرامی، یہ تین پہلو جن کا میں نے تذکرہ کیا، اس میں اب جو پیغام ہے اور شعور کی بیداری کا پیغام کے تحریک منہاج القرآن ان تین پہلوؤں پہ کیسے کام کر رہی ہے، اس کو کیسے اس نصب العین کو اچیو کیا جا سکتا ہے، وہ اہم ہے، وہ غور طلب ہے۔ پچھلے دنوں نیپا کے کچھ آفیسرز آئے تھے، میں نے سرسری اس پر ذکر کیا ہے اس نقطے کے اوپر، آج تفصیلاً اس پر میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے وہ حضور شیخ الاسلام کا پیغام کیا ہے اور وہ نصب العین کیا ہے۔ حاضرین گرامی، ابتدا میں نے عرض کیا کہ انفرادی طور پر ہر فرد کو اخلاقی کمال پا کر اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور پھر پورے معاشرے کو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آتا ہوگا کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں علماء میں سے ہونا چاہیے، دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، یا صوفی درویش ہونا چاہیے، خانقاہوں میں بیٹھا ہونا چاہیے، مسندوں پر مسند ارشاد پر تشریف فرما ہونا چاہیے، پیر فقیر ہونا چاہیے، تو ہم شاید اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ شاید اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتے ہوں گے اس معاشرے میں کہ جو لوگ پروفیشنل لائف میں ہیں، جو لوگ بزنس مین بن گئے، جو لوگ انجینئر بن گئے، جو لوگ ڈاکٹرز بن گئے، جو لوگ پروفیشنل فیلڈز کے اندر چلے گئے، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ جو مقصد انسانی زندگی کا حصول رضائے باری تعالی ہے وہ شاید ہم نہ کر سکیں، شاید علماء کر سکیں، کیونکہ وہ دین کا کام کرتے ہیں، خطابات کرتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، جب معاشرے کا مقصد انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر حصول رضائے باری تعالی ٹھہرا، تو اللہ رب العزت کبھی بھی نہ انسان ایک فرد کے ساتھ نہ پورے معاشرے کے ساتھ نا انصافی نہیں کر سکتا کہ وہ نصب العین تو پورے معاشرے اور ہر فرد کو یہ دے کہ میری رضا حاصل کرو، لیکن رضا فقط ایک شعبے میں رکھ دے، ایسے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نا انصافی نہیں کرتا، وہ انصاف ہے، اس سے بڑا جسٹ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے جب پورے معاشرے کو ایک نصب العین عطا کیا تو اس نے پورے معاشرے کے لیے اس کی رضا کو حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی تعین فرمایا۔ اب حاضرین گرامی، جو ابتدا میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی
اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ ارشاد فرمایا کہ وہ واقعہ بھی یاد کریں جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ یہ غور طلب نکتہ ہے، موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹے۔ واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ لفظ کیا ہے؟ ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ یہ بہت خوبصورت نکتہ ہے، میں چاہوں گا اسے غور سے سنیں، زندگی کے بہت سوال اس میں حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہر کسی نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا اللہ کی عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرو۔ حاضرین گرامی، اس دنیا میں بے شمار شعبہ جات ہیں، جوڈیشری ہے، انجینئرنگ ہے، ڈاکٹرز ہیں، شریعہ کی تعلیم ہے، علوم تصوف ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، انٹیریئر ڈیکوریٹرز ہیں، فیشنرز ہیں، درزی ہیں، ڈرائیورز ہیں، آرمی مین ہیں، پولیس مین ہیں۔ غرض ہزاروں شعبہ جات ہمیں روزمرہ کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ پھر منہاج القرآن جیسے فلنٹرافسٹ ہیں جو لوگوں کی مدد امداد کرتے ہیں، چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں جو کام کرتی ہیں، غرض بے شمار شعبہ جات ہیں۔ پھر تحریک منہاج القرآن کے جیسے ورکرز ہیں جو دین کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، بے شمار شعبہ جات ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کا اوریجن پوائنٹ کیا ہے؟ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا۔ جب کائنات نہ تھی تو خدا تھا، جب کائنات پھر سمیٹ دی جائے گی تو خدا باقی رہ جائے گا۔ یعنی اس کل کائنات کا اوریجن پوائنٹ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو روزمرہ کی زندگی میں ہزاروں لاکھوں شعبے ہیں، پروفیشنز ہیں، ان کی اوریجن بھی تو کوئی ہونی چاہیے۔ اگر کائنات کی ہر شے اللہ رب العزت کی ذات سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کائنات میں جو شعبہ جات ہیں ان کے لیے بھی تو کوئی ٹیمپلیٹس ہونے چاہیے، کوئی فارمیٹ ہونا چاہیے جس کے اوپر یہ شعبہ جات تشکیل پائے ہیں۔ ان کی اوریجن پوائنٹ کیا ہے؟ تو حاضرین گرامی، یہ بہت خوبصورت نکتہ ہے، اسے یاد رکھیں اور جا کر پھر کنسلٹ کریں قرآن مجید میں۔ جتنی بھی اللہ رب العزت کی صفات ہے، صفتیں ہیں، دنیا کا کوئی پروفیشن ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی کسی نہ کسی صفت کے تابع نہ ہو اور اس کا مظہر نہ ہو، مینیفیسٹیشن نہ ہو۔ تو اس دنیا کے ہر پروفیشن کے لیے اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی صفت جو ہے اس کا ٹیمپلیٹ بنی ہے اور فارمیٹ بنی ہے، اس پر وہ پروفیشن تشکیل پایا ہے۔ تو ہر پروفیشن کا اوریجن پوائنٹ بھی اللہ رب العزت کی ذات بن گئی۔ اب سوال واپس اس طرف لے جاتا ہوں کہ وعدہ اللہ نے کیا کہ پورے معاشرے کو معاشرہ مرتضیٰ بننا ہے کہ خدا اس سے راضی ہو، اور پھر رضا فقط ایک فیلڈ میں نہ رکھی، کیونکہ ہر پروفیشن کا اوریجن پوائنٹ بھی صفات باری تعالیٰ ہے۔ اس لیے اس دنیا میں چاہے کوئی پروفیشن بھی اپناؤ، اگر اسے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپناؤ اور اس کو اونیسٹی کی طرح نبھاتے چلے جاؤ تو اس پروفیشن سے بھی اللہ کی عزت کی قسم تمہیں رضا نصیب ہو جائے گی۔ یہ پیغام ہے منہاج القرآن کا۔ منہاج القرآن ایسے دین کی دائی نہیں ہے جو مسجد سے شروع ہو کر مسجد میں ختم ہو جاتا ہے۔ منہاج القرآن ایسے اسلام کی بات نہیں کرتی جو محراب سے شروع ہو کر مسجد کی چوکھٹ پر ختم ہو جاتا ہے۔ منہاج القرآن ایک اسلامی معاشرے کی بات کرتی ہے، معاشرہ مرتضیٰ کی بات کرتی ہے، اور اس معاشرے میں تو لاکھوں پروفیشنز ہیں۔ ہر پروفیشن ان لائن ہے اور ہو سکتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔
اس لیے آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں، زندگی میں اس کو یاد رکھیں کہ کچھ بھی عمل پہ کریں، کوئی پروفیشن بھی اپنائیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا چاہے تم یتامہ پہ خرچ کرتے ہو، غرباء پہ خرچ کرتے ہو، اللہ کی محبت میں کرو۔ اب جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ تم اس پتھر پر، ایک پتھر پر عصا مارو 12 چشمے پھوٹے، اس میں بھی وہی نقطہ ہے کہ ان 12 چشموں کا اوریجن پوائنٹ ایک ہے، الگ الگ پتھروں سے چشمے نہیں نکالے گئے، وہ اوریجن ایک تھی اور عصا نبی اللہ کا تھا۔ اس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر پروفیشن جو بھی اپناؤ، اگر نیت یہ ہو کہ یہ چشمہ صدقہ نبی ہے، صدقہ تاجدار کائنات ہے، تو وہ چشمہ اللہ کی طرف سے ہے اور تمہاری پیاس بجھا دے گا، سیرابی کرے گا۔ حاضرین گرامی، میں سوال کرتا ہوں، جب ہم لفظ پہچان کا استعمال کرتے ہیں، کسی شے کو پہلی مرتبہ دیکھیں تو جان کہتے ہیں یا پہچان کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جان گیا، پہچان گیا نہیں کہتے۔ اس شے کو پہچان گیا کہتے ہیں کہ جس کی کوئی خیر خبر پہلے سے موجود ہو، کچھ سن رکھا ہو اس شے کے بارے میں، کوئی خواب خیال میں وہ بات موجود ہو، جب نگاہوں کے سامنے اچانک آ جائے تو انسان کہتا ہے ہاں میں نے تمہیں پہچان لیا، کیونکہ پہلے کچھ خبر تھی۔ تو حاضرین گرامی، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان گروہوں نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا۔ جب عالم ارواح میں یہ تمام روحیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موجود تھیں، اللہ رب العزت نے ہر شعبے کا پیشن ان روحوں کے اندر جوہر کی صورت میں پہلے رکھ دیا تھا۔ پھر جب وہ اس کائنات میں آئے، مختلف پروفیشن ٹٹولنے لگے، کنگالنے لگے، پھر کسی ایک پروفیشن کو دیکھا تو دل نے کہا ہاں مجھے اس میں زندگی کا مقصد نظر آتا ہے، تو اسے اپنا لیا۔ بس اسی کو پہچان کہتے ہیں کہ مختلف پروفیشنز اور ان کی سمجھ اور محبت دل میں پہلے سے خدا رکھتا ہے، پھر جب وہ پروفیشن نگاہ کے سامنے آتا ہے تو روح للکارتی ہے اور اس پروفیشن کو پہچان لیتی ہے اور انسان اس پر چل پڑتا ہے۔ اس لیے حاضرین گرامی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس کام کے بارے میں پیشنیٹ نہ ہو وہ نہ کرے، کیونکہ یو وانٹ بی کریٹیو ان دیٹ پروفیشن۔ جس کام کے بارے میں پیشنیٹ ہو مجبوری میں نہ کریں کام، اگر کسی کام کے بارے میں پیشنیٹ ہیں تبھی کریں۔ اس لیے انسان کئی بار کہتا ہے نا میں یہ کام کرتا ہوں لیکن سیٹسفیکشن نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس کی روح نے اپنا گھاٹ پہچانا نہیں ہے۔ یہی بات تحریک منہاج القرآن کے ان تمام رفقا کے لیے ہے کہ جو مختلف تحریکوں کو دیکھتے رہے، مختلف قیادتوں کی صحبت میں بیٹھتے رہے، مختلف قیادتوں اور انٹلیکچوئلز کی کتابوں سے گزرتے رہے، پھر گزرتے گزرتے ان کی نگاہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری پر پڑی، ان کے علمی فکری کام پر پڑی، ان کی تحریک پر پڑی، تو دل نے کہا ہاں اس گھاٹ کی تلاش تھی، اب میں نے پہچان لیا۔ بس اسی طرح ہر پروفیشن ہے کہ جس کام پر بھی شروع ہو اس کو پیشن کے ساتھ کریں اور پہچان لیں۔ اس لیے حاضرین گرامی، اسی لیے ایک اور مقام پر جب اس گھاٹ کو پہچان لیں، جیسے کہ آپ نے منہاج القرآن کے گھاٹ کو پہچانا، یا وہ طلباء جو منہاج یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے تشریف لائے یا شریعہ کالج کا حصہ بنے، آپ نے ایک پیشن کو پہچانا، ایک گھاٹ کو پہچانا، اب اس پر جم کر بیٹھ جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ جب تم نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، پھر ضرورت اس امر کی تھی کہ اس گھاٹ پر جم کر بیٹھ جاتے، خدا تمہیں اسی گھاٹ سے شرابی عطا کر دیتا ہے۔
جب ایک بار گھاٹ مل جائے پھر در بدر کی ٹھوکریں نہ کھایا کرو، ایک جگہ جم کر بیٹھ جاؤ، جب کسی کی عادت کے ہو جاؤ پھر اسی کے بن کے رہو، پھر در بدر کی ٹھوکر نہ کھایا کرو۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے اسی گھاٹ سے شرابی عطا کر دے گا، کیونکہ انسان جب ایک گھاٹ سے پانی پیتا ہے پھر اس گھاٹ کا ہو کر نہیں رہتا، پھر در بدر کی ٹھوکر کھاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، لیکن کسی گھاٹ سے سیرابی نصیب نہیں ہوتی۔ سیرابی اسی شکل میں نصیب ہوگی کہ جس گھاٹ کو پہچانا ہے اس کے بن کے رہو، اخلاص کے ساتھ بن کے رہو، کیونکہ پھر جس گھاٹ کا پانی پیا جاتا ہے اس گھاٹ کو ناپاک چیزوں سے پلید نہیں کیا جاتا، کیونکہ جس گھاٹ پر آ کر بیٹھے ہو، جس سے پانی کو پینا چاہتے ہو، اسی کو اگر اپنی بدنیتی سے، ڈس آنیسٹی سے، بدنیتی سے گندا کرو گے تو اسی گھاٹ سے تم نے خود پینا ہے، اس پلیدی کا شکار خود ہو جاؤ گے۔ اس لیے جس گھاٹ پر جم کر بیٹھو اخلاص سے بیٹھو، اس کے ساتھ وفادار رہو، محبت کے ساتھ بیٹھو اور جم کر بیٹھے رہو جب تک اللہ رب العزت شرابی عطا نہیں کرتا۔ ہم لوگ بے صبر ہو جاتے ہیں، منزل نہیں آ رہی، منزل نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے اگلے موڑ پر منزل تھی، ہم پچھلے موڑ پر مڑ گئے۔ اس لیے حاضرین گرامی، جو میں نے صفات کا عرض کیا، حوالے کے طور پر میں کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں ریفرنس کے طور پر، پھر بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ صفات جو ہیں وہ کس طرح پروفیشنز کے ساتھ ان لائن ہیں، انکارپوریٹڈ ہے، جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے رب، ربوبیت۔ اللہ رب العزت رب ہے، پالنے والا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو میں نے بات کی کہ مختلف صفات کا کوئی نہ کوئی مظہر اس دنیا میں ضرور موجود ہے، تو اس صفت کا مظہر کیا ہے؟ اس صفت کا مظہر اس کائنات اور اس دنیا میں اللہ رب العزت نے والدین کو بنایا ہے۔ ان کے لیے بھی رب کا لفظ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ رب ہے اور اس کی صفت ربوبیت ہے، جو اس نے والدین کو مظہر کے طور پر اس کائنات میں عطا کی۔ اب حاضرین گرامی، اس سے اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جیسے حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم دو بیٹیوں کی پرورش اچھے انداز سے کر لو تو تمہیں جنت کی ضمانت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہے کہ جب اس صفت کو پہچانتے ہوئے والدین جب اپنے اولاد کو ٹریٹ کریں تو اس اولاد کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ اگر وہ اللہ رب العزت کی اس صفت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں، وہ اس کام کو انجام دے دیں تو اللہ رب العزت کی رضا ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو کیسے پالتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے لیے ان کو جزا دینے والا بھی ہے اور سزا دینے والا بھی ہے۔ اب والدین صرف رحمت کا پیکر رہیں تو انہوں نے اللہ کی صفت کو نہیں سمجھا، اور یا والدین فقط زحمت کا پیکر رہیں تب بھی انہوں نے اللہ کی اس صفت کو نہیں سمجھا۔ اللہ کی رضا تب نصیب ہوگی کہ اس نہج پر اپنی اولاد کی پرورش کریں کہ جو طریقہ کار اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، تو وہ اس صفت سے چلتے ہوئے اللہ کی رضا پا لیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک صفت الملک ہے کہ وہ بادشاہ ہے، ہی از دا سورن لارڈ۔ تو اس کی صفت کا مظہر اس کائنات میں حکمران ہے، پولیٹیشنز ہے۔ اگر کوئی حکومت رکھتے ہوئے بھی اس صفت کا مظہر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو آنیسٹی کے ساتھ اخلاقیات کے کمال پر بیٹھے ہوئے ذمہ داری کو نبھاتا چلا جائے تو وہ حکمران رہ کر بھی اللہ کی رضا کا حامل ہو سکتا ہے اور انسان مرتضی بن سکتا ہے۔ ایک مغالطہ دور کرتا چلا جاؤں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ جن کو اللہ کی رضا نصیب ہوئی، ولایت نصیب ہوئی،
اب انہوں نے تو تخت چھوڑا تو ان کو اللہ کی ولایت اور اللہ کی رضا نصیب ہوئی، میں یہ نہیں مانتا۔ حاضرین گرامی، کتنے لوگ تخت پر آج بیٹھے ہیں، کتنے لوگ حکمران ہیں، کتنے لوگ بادشاہ ہیں، اور پھر ان بادشاہوں میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو تخت پر بیٹھے ہوں تو خدا ان کو پیغام بھیجتا ہے۔ کتنے بادشاہ ایسے ہیں جو راتوں کو اپنے محلات میں سوئے ہوں تو فرشتوں کے ذریعے خدا ان کے قلب پر پیغام اتارتا ہے۔ وہ پیغام ابراہیم بن ادم پر اس لیے اتار کیونکہ وہ تخت پر بیٹھا تھا، تب بھی خدا ان سے راضی تھا، اس لیے انہوں نے تخت پر بیٹھے ہوئے ابراہیم بن ادم کو پیغام بھجوایا۔ اور تخت کیوں چھوڑا؟ اس لیے نہیں کہ وہ خدا کی رضا کے مخالف تھا، نہ، اس لیے چھوڑا کہ جتنی ذمہ داری تخت کے متعلق اللہ نے ان سے لینی تھی لے لی، اب کچھ اور کام پر لگانا تھا، تخت چھڑوا دیا۔ حضرت فرید الدین عطار نے اپنی دکان جلا دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اب کتنے تاجر دنیا میں ہیں، کیا ان کو خدا کی دوستی دکان جلانے سے نصیب ہوئی؟ اگر اس سے نصیب ہوتی تو دکان چلاتے ہوئے خدا پیغام کیوں بھیجتا؟ کتنوں کو پیغام اس کائنات میں تاجروں کو اللہ بھیجتا ہے، اس لیے کہ جتنا کام وہ حلال طریقے سے کرتے تھے خدا اس سے راضی تھا، اس لیے اگلی منزل کی طرف بلا لیا۔ اس لیے کوئی بھی پروفیشن ہو، چاہے حکمران ہو، تو وہ مظہر اور مینیفیسٹیشن ہے الملک کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے المومن، دی گارڈین، اور ایمان عطا فرمانے والا۔ جتنے بھی اسلامک اسکالرز ہیں اور پائس پیپل ہیں، صوفیاء کرام ہیں، وہ اس صفت کا مظہر ہے۔ وہ اگر ذمہ داری کے ساتھ اس کو نبھاتے چلے جائیں تو ان کو اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح الخالق ایک اور صفت ہے اللہ کی، اور اس سے مراد دا کریٹر ہے۔ اور جتنے بھی سائنسدان ہیں یا انوینٹرز ہیں، یہ تمام افراد اس صفت کا مظہر اس کائنات میں ہیں کہ وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اس کی محبت میں اخلاص کے ساتھ انوینشنز کریں گے، بمبز نہ بنائیں گے، اگر اخلاص کے ساتھ خلق خدا کی خدمت میں انوینشنز کرتے چلے جائیں گے تو اللہ اس سائنٹیفک ایونیو سے ان کو اپنی رضا عطا کر دے گا۔ اسی طرح المصور ایک اور صفت ہے۔ جتنے بھی انٹیریئر ڈیکوریٹرز ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، غرض جو اس پروفیشن سے متعلقین ہیں، اگر وہ اخلاص اور حصول رضا باری تعالیٰ کی خاطر وہ محنت کرتے جائیں تو ان کو اس پروفیشن میں اللہ اپنی رضا عطا کر دے گا۔ اسی طرح الرزاق اللہ کی ایک صفت ہے۔ اس کتابیں جتنے بھی فارمرز ہیں، فوڈ اور ایگریکلچر گروورز ہیں، اور پھر جتنے بھی فوڈ سپلائی چینز کے ساتھ متعلق ہیں، وہ سب اخلاص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ اور پروفٹ مارجنز کو نارمل رکھتے ہوئے اخلاص سے محنت ساری زندگی کرتے جائیں، اور ہاں ان تمام پروفیشن کے ساتھ اپنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی بہتر کرتے چلے جائیں تو اللہ رب العزت اس پروفیشن سے رضا عطا کر دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک صفت الخبیر ہے، اس سے مراد اویئر ہے۔ جتنے بھی میڈیا اور جرنلزم سے متعلقین ہیں وہ اللہ رب العزت کی اس صفت کی مینیفیسٹیشن ہے۔ اگر وہ قوم کا بھلا سمجھتے ہوئے اخلاص اور محنت سے اور اپنے مفادات کو پیچھے رکھتے ہوئے، پس پش ڈالتے ہوئے قوم کی خاطر محنت کرتے چلے جائیں تو اللہ رب العزت اس پروفیشن سے ان کو رضا عطا کر دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک صفت الحسیب ہے۔ جتنے بھی بینکرز اور اکاؤنٹنٹس ہیں، اس پروفیشن سے تعلق رکھنے والے، وہ اگر اخلاص اور آنیسٹی سے محنت کریں تو اللہ رب العزت اس رستے سے ان کو اپنی رضا عطا کر دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی صفت الولی ہے۔ جتنے بھی منہاج القرآن کے ورکرز، رفقا، خواتین و حضرات ہیں جو اللہ کے دین میں دوست اور مددگار ثابت ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی خاطر اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، اگر وہ محنت کریں اور دن رات اسی طرح محنت کرتے جائیں اخلاص کے ساتھ تو اللہ رب العزت ان کو بینگ اے ورکر آف منہاج القرآن اپنی رضا سے نواز دے گا اور وہ انسان مرتضی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح الہادی ہے، دا گائیڈ۔ جتنے بھی افراد علمی فکری حوالے سے کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح العلیم ایک صفت ہے اللہ رب العزت کی۔ جتنے بھی ٹیچرز، پروفیسرز، ریسرچرز ہیں یہ اس مینیفیسٹیشن کے تحت آ جاتے ہیں۔
غرض یہ میں نے چند مثالیں دی، بہت سی ہیں، آپ جتنے اللہ رب العزت کے، اسی طرح اللہ رب العزت شافی ہے، شفاء عطا فرمانے والا ہے، ڈاکٹر اس پروفیشن کے تحت آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت جسٹ ہے، انصاف فرمانے والا ہے، ساری جوڈیشری اس پروفیشن کے تحت آ جاتی ہے۔ اگر انصاف دینے والے بنے اور اللہ اس کے رسول کی خاطر انصاف کرنے والے بنے، اللہ اس رستے سے ان کو اپنی رضا عطا کر دے گا۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ چند پروفیشن ہیں، میں نے جو پہلے عرض کیا کہ اس معاشرے میں تبدیلی کے 3 پہلو ہیں، سیاسی پہلو، معاشی پہلو، معاشرتی پہلو۔ یہ تمام پروفیشنز ان 3 پہلوؤں پر جامع ہیں، ان 3 پہلوؤں کو مکمل کرتے ہیں، اور جو خواب ایک سالے معاشرے کا قیام ہے وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب محنت کے ساتھ، علم و عمل میں محنت کے ساتھ، اخلاقی بلندی کے ساتھ انسان محنت کرتا چلا جائے، چاہے وہ منہاج القرآن کا ورکر ہو، خاتون ہو، مرد ہو، نوجوان ہو، دنیا کے ان تمام پروفیشنز میں آگے بڑھے، محنت کرے، اخلاقی طور پہ محنت کرے، پھر چاہے سائنسدان بنے تو ایک نیک سیرت سائنسدان اور منہاجین سائنسدان بن کر دکھائے، اگر ڈاکٹر بنے تو اس کی پہچان ہو کہ یہ نیک سیرت ایماندار منہاج القرآن سے متعلق ڈاکٹر ہے، اگر انجینئر بنے تو اس کی پہچان ہو یہ منہاج القرآن کا نیک سیرت انجینئر ہے، اگر کوئی فارمر یا بزنس مین بنے تو دنیا میں اس کی پہچان ہو کہ ہاں اس سے ڈیل کرو، یہ کبھی دھوکہ نہیں کرتا کیونکہ یہ منہاج القرآن کا ہے۔ اگر اس پہچان کے ساتھ ان 3 پہلوؤں پر محنت کرتے چلے جائیں گے تو پھر ہر فرد انسان مرتضی بن جائے گا، اور پھر یہ تمام افراد مل کر ایک معاشرہ تشکیل دیں گے جو معاشرہ مرتضی ہوگا، پھر وہ معاشرہ خدا سے راضی ہوگا اور خدا اس معاشرے سے راضی ہوگا، پھر ایسا معاشرہ جب وجود پا جائے گا پھر تبدیلی کے سفر کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انہی افراد میں سے نیک سیرت حکمران بھی پیدا ہوں گے، اس ملک کو چلانے والے بھی پیدا ہوں گے، اس ملک کا نظام بدلنے والے بھی پیدا ہوں گے، اس ملک کو آگے بڑھا کر امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل بنانے والے بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاقی طور پر ہمیں اتنا بلند اللہ رب العزت فرما دے کہ جب اپنے باطن اور ضمیر کی طرف نگاہ دوڑائیں تو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی مدد فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے خیرات نصیب ہو، حضور شیخ الاسلام کے ساتھ دائمی وابستگی رہے، ان کی محبت میں رہیں، ان کی قیادت میں رہیں، اور اللہ رب العزت آخرت میں حضور شیخ الاسلام اور منہاج القرآن کے پرچم کے نیچے یوں ہی ہمیں جمع فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں، ہم تاب ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی ہیں، دین ہمارا دین مکمل، استعمار ہے باطل ارزل، خیر ہے جد و جہد مسلسل۔